بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کمال ہے بھائی، کمال۔ آج کا جو دن ہے ہمارا، جس آیت سے آغاز ہو رہا ہے، دل باغ باغ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، اور میری ناشکری نہ کرو۔ واللہ میں نے یہ پڑھی نہیں تھی کہ یہ آج کا اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ فریکوینسی دیکھو، لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ پہلا قدم کس نے بڑھایا ہے؟ انسان نے۔ مجھے یاد رکھو تو پھر میں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ بہت پیار والا انداز ہے، میری شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو، شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ فرحان بھائی پک کیا آپ نے؟ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب واپس آ جائیں، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ گریٹیٹیوڈ، یہ ایمان والو۔ پھر صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ جب ظاہر ہے اللہ کو یاد کرو گے تو پھر اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تو پھر ساتھ ساتھ صبر بھی رہنا چاہیے، اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرو، شکر گزاری کرو، صبر کرو، اور نماز پڑھو۔ ایکشن جو آیا ہے، جو کرنے والا ایکشن ہے اس کے بعد، وہ نماز ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے ہی اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، نماز ہی میں شکر بھی ادا ہو رہا ہے، صبر بھی ہو رہا ہے، اور وہ پیور عبادت ہے وہ۔ تو نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنا ہی ہے بھائی، 24 گھنٹے کا ہر عمل، ٹھیک ہے؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ وہ ہیں ان کے ساتھ جو صبر کرنے والے ہیں، جو اپنی تکلیف اللہ کے سامنے ذکر کریں گے۔ بھائی اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے سامنے اپنی بال اللہ کے کورٹ میں ڈالیں گے۔ اشارے کنایوں میں عمر بھائی کو نہیں بتانا، ہمارے پاس وہ والی آنکھیں ہیں دیکھنے والی، ہمیں اشاروں کنایوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو شاید دیکھو، کیپٹن کا جو شپ کا جو کیپٹن ہوتا ہے، کیپٹن کی شپ نہیں، شپ کا جو کیپٹن ہے، اس نے تو رستہ دیکھا ہوا ہے نا کچھ نہ کچھ۔ آپ پلیٹ فارم پہ رکی تھی تو آپ نے، وہ تو گاڑی کافی عرصے سے چلا رہا ہے اسی روٹ پہ، اسی لیے وہ تیز تیز بھی چلا رہا ہوتا ہے بعض اوقات، کہ پیچھے سے جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو لگا کلٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھروسہ رکھیں، اتنا تو اس کے پاس صلاحیت ہوگی نا، کہ اس کے پاس یہ نظر ہوگی کہ اس کو آپ کی کیفیت پتہ ہے۔ بھائی اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہے۔ اتنا بھی نہیں دینا کہ آپ آؤٹ ہو جائیں، اتنا بھی نہیں دینا کہ آپ بالکل ہی فارغ ہو جائیں۔ اور ہمیں اشارے کنایوں میں مت بتائیں اللہ کو، جتنی انٹینسٹی سے آپ اشارے کنایوں میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، اتنی شدت اگر اللہ کو بتانے میں ہم کر لیں تو سمندر پھر میٹافورکلی نہیں، اصل میں بھی پھٹ جائے گا۔ میٹافورکلی تو سمندر پھٹ رہا ہے، وہ تو ہم نے کل ڈسکس کر لیا کہ سمندر پھٹا تھا، آپ تکلیف سے آسانی کی طرف آ گئے، تو ہم بھی تو تکلیف سے آسانی کی طرف آ گئے، تو ہمارے لیے بھی سمندر پھٹا ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ تکلیف میں تھے بھائی عرفان بھائی، کھجل خواری کرنی پڑ رہی تھی آپ کو صبح سے لے کے شام تک، اب آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہو بس ایک سیٹ پہ، اور اس سے زیادہ روزی کا انتظام آپ کے لیے ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ نے اپنے معاملات کو
اللہ کے سپرد کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ اور اس کا مطلب جو دیا ہوا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور پھر شکر گزاری، اللہ اپنے ساتھ شکر گزاری کا لفظ یوز کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیں کس لیول کی کوالٹی ہے کہ اپنے آپ کو یاد کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میری شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرنا، صبر کرنا، نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب نماز سے مدد کیا ہے؟ نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں جو اطمینان آئے گا، جو تسلی آئے گی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بس وہ تسلی ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں، مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اب یہ جو فلسطین میں ہمارے بچے بیچارے شہید ہو رہے ہیں، او بھائی یہ تکلیف ہمیں ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر، وہ تو ان کو بم لگنے سے پہلے ہی وہ اللہ کی جنتوں میں تھے۔ شہید کو تو بھائی کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اٹھایا جاؤں، شہید کیا جاؤں، اٹھایا جاؤں، شہید کیا جاؤں، اٹھایا جاؤں۔ وہ اس کا لذت ہے، وہ لذت ہے اس کی۔ آپ کو لگ رہا ہے وہ نیتن یاہو نے بم مارا، اسرائیل نے بم مارا، بچے کٹ گئے، ہاں بظاہر ہمارے لیے وہ کٹ گئے، ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، تمہیں احساس نہیں ہے۔ وہ جدھر زندہ ہے بھائی اس کی تو ہم خواہش کر کے یہاں بیٹھے ہوئے، اور اگر کسی کی وہ جنت پکی ہو تو بیوقوف ہی ہوگا جو یہ خواہش کرے کہ مجھے دنیا میں رہنا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ میری آنکھ بند ہوئی اور میں ابھی غور طلب بات بھی ہے اور شکر گزاری کی بھی بات ہے۔ ابھی صبح ابھی 10:55 کے اوپر حمزہ بھائی نے کال دی ایک آنٹی کی، 60 سال کی آنٹی، 125 کلو وزن، 5.5 فٹ ہائٹ، ہسبینڈ فوت ہوئے ہوئے، ہاؤس وائف، 6 بچے، سب بیماریاں بھی لگی ہوئی۔ آواز ان کی 40 سال کی عمر جیسی خاتون کی تھی، 60 سال کی عمر ہے۔ کیا سوال پوچھا ہوگا میں نے؟ بول رہی ہیں نہیں؟ میں نے بولا قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک ترجمے میں مکمل کیا ایک دفعہ؟ بولیے نہیں۔ 60 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے خاتون کے۔ اب بونس ہے نا سب، اس امت کی عمر ہی 60 سال ہے، حجت تمام ہو چکی۔ لمبی عمر جب اللہ دیتا ہے تو بیسیکلی 60 ایئرز تک آپ کو اگر پہنچا دیا، اس کا مطلب حجت تمام ہو گئی آپ کے اوپر۔ جو 30-35 میں چلا گیا وہ شاید کچھ نہ کچھ اس کو ایکسکیوز مل جائے، اللہ میں تو 30-35 تک پہنچا تھا، مجھے پورا ٹائم ہی نہیں ملا، میں پوری عمر کو ہی نہیں پہنچا، میں قرآن پڑھ لیتا، شاید بچا ہو جائے، ویسے تو نہیں پتا۔ لیکن 60 سال والے پہ حجت تمام ہے، دنیا کے سارے تم نے مزے لوٹ لیے، سارے کام کر لیے، بچوں کی شادیاں کر دی، سب کر لیا، کاروبار کر لیا، ساری چیز تمہارے ہاتھ میں، اللہ کے کلام کو تم نے کھول کے پڑھا تک نہیں، تو پھر زندگی میں بے برکتی اور بدنصیبی ہوگی نا۔ اور یہی سوال آپ اس آنٹی کو نہیں، یہی سوال پوری پاکستان پر رکھ دیں۔ کتنے لوگوں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک اللہ کا میسج کیا ہے؟ اور میسج پتہ ہوگا تو آپ عمل بھی کرو گے نا، پڑھا ہی نہیں میسج۔ تو ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، رمضان میں ہم نے اللہ کی توفیق سے پورا دورہ ترجمہ قرآن کیا، اور اب ہم دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی محض توفیق ہے بھائی، اللہ کی توفیق ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے فرحان بھائی، آپ ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکتے ہیں اور میں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہوا ہے۔ اب اتنا ریفریش چل رہا ہے نا، کل ہم بیٹھے ہوئے تھے اسٹیم بات میں، ہاں سیاست پہ گفتگو، یہ وہ، کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اسٹریٹ آف ہرمز تو پھر بند ہو گئی۔ اب فریش میں نے تو آیت نمبر 35 سنا ڈالی، وہاں 35 نمبر آیت سنا ڈالی ظالموں والی۔ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، میں نے بولا بات صحیح کیا کر رہے ہیں، اللہ کر رہا ہے، ہم تھوڑی کر رہے ہیں یہ بات۔ فریش ہے نا، تو کیا ہے بھائی، چلو 6 ننگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر اللہ کا ذکر ہی ہو گیا، کچھ تو ہو۔
ارے اللہ کو کون سی آپ کی ادا پسند آ جائے؟ وہ فحاشہ نے کتے کو پانی پلا دیا، جوتے کے اندر لے گئے، وہ پیاسا کتا تھا، ہانپ رہا تھا، زبان نکال رہا تھا، اللہ نے وہ اس کے دل میں ڈالا، اس نے جوتا اتارا اپنا، اور جوتے میں پانی بھرا کہیں اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ او بھائی، اس کی جنت کی ٹکٹ اس کے اوپر ہو گئی کتے کو پانی پلانے پہ۔ وہ کتا جو گھر میں آپ رکھو تو فرشتے نہیں آتے، اندازہ لگاؤ جی۔ اس جانور کو جس کو گھر میں رکھنے سے فرشتے نہیں آتے، اس جانور کو پانی پلانے پہ جنت کی ٹکٹ ہو گئی فحاشہ کی۔ تو اللہ ہمارا اگر ایک عمل بھی ہم اللہ کو پیش نہیں کر سکے ایسا کہ اللہ کو راضی کر سکیں، لیکن اس نے خالص اخلاص اللہ کے لیے کیا ہوگا، وہ عمل پیور اللہ کے لیے تھا وہ، تو اللہ کی رحمت نے جوش مارا، بس سب گناہ سارے۔ اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ پوری زندگی فحاشی کرو اور بس کتے کو پانی پلاتے رہو۔ آپ اور میں اگر یہ کام کتے کو پانی پلائیں گے ٹنا ٹن بھی پانی، تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی ہمارے پاس کیا اس سے اور اچھے اعمال نہیں تھے کرنے کے لیے، ہے انس بھائی؟ بھائی یار پوری زندگی، یہ تو پھر تو سارے ہی فحاشی کرے، شاید یہ اسی وجہ سے فحاشی اور بدکاری کر رہے ہیں سب، کہ اینڈ میں کتے کو اور انہوں نے کتے بھی پالے ہوئے ہوتے ہیں، واک پہ کتے کے ساتھ جاتے ہیں، وہ شاید ان تک یہ حدیث پہنچ گئی ہے یار یہ تو نہیں ہو عمل۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں، مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ ہائے 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 ہائے، انس بھائی 155 نوٹ کریں، اور 151 بھی نوٹ کریں، سوری 152، کہ اللہ کو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، 152، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، 153، 155، اور دیکھو 1.155، 2.155، 155، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، لازمی، ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان سے، اور پھلوں میں کمی کر کے، یعنی سیلز میں کمی کر کے۔ سیلز ہی ہے نا بھائی، ایک کسان نے بیج بویا، پورا مہینہ اس کو پالا، پورا سال اس کو پالا، پھل نہیں آیا، یا پھل آیا پھل سڑ گیا۔ کس چیز سے آزمایا؟ اب ہم نے کیا کیا؟ پورا مہینہ ایفرٹ کی، سیل نہیں ہوئی۔ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں کی کمی کر کے، یعنی پھلوں کی کمی کر کے۔ جب سیلز نہیں ہوئی تو پھر تم کو ظاہر ہے مال نہیں ملے گا، جب مال نہیں ہوا تو پتہ چلا بھوک کے بھی لالے پڑ گئے، پھر خوف بھی ہوا کہ آگے کیا ہوگا۔ انس بھائی ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ اب یہ آزمائش کسی کی کتنی لمبی چلتی ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ خان کی 3 سال کی تو ہو گئے نا، چل رہی ہے نا ابھی تک، پوری زندگی نہیں آئی تھی کوئی ایسی آزمائش۔ پبلک آئی میں پوری دنیا گھومنا، اب اللہ نے پوری زندگی میں 74 سال کی عمر میں لا کے 3 سال کے لیے ڈال دیا اندر۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کی آزمائش ہے، ظالم نے جو کیا وہ تو کیا، اللہ وہ تو حساب لے گا، لیکن ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے لاس سے، پھلوں میں کمی سے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ
ہمیں اتنا آزما کہ ہم تیرے علاوہ کسی کے محتاج نہ ہوں، ہم تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اتنا آزمانا کہ ہمیں اس کے اوپر صبر بھی ساتھ ساتھ دینا۔ اگر تو نے آزمانا، ہمارے آزمائش ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، تو اگر تو نے لکھی ہوئی ہے تو اتنا آزمانا کہ وہ آزمائش ہمیں نفاق پہ مجبور نہ کر دے، وہ آزمائش ہمیں تیرے ناپسندیدہ کاموں کو کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ حسیب بھائی، حمزہ بھائی، اللہ ہمیں اتنی آزمائش دینا جس کو ہم اٹھا سکیں، اور ہمارے کو اپنے ریڈار سے مت ہٹانا، اپنے ریڈار میں ہی رکھنا، اپنی نظر کرم ہی رکھنا، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دینا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری سیل کم ہو تو ہمارا توکل تیرے پہ کم ہونے لگ جائے میرے مالک، یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہو جائے گا، یہ تو بہت گھاٹے کی تجارت ہو جائے گی۔ دنیا کے بدلے ہمیشہ کی آخرت کی بدنامی خرید لی، اور دنیا ہی کے بدلے آپ آخرت کی جنت بھی خرید سکتے ہو۔ یہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے، ٹھیک ہے نا، تو دنیا کے بدلے ہی آخرت خریدی جا رہی ہے۔ اب دنیا تنگ گزار کے جنت خرید لو، یا دنیا اچھی گزار کے جہنم خرید لو، دنیا کے بدلے ہی آخرت خریدی جا رہی ہے نا۔ دنیا اور آخرت کا ہی ٹریڈ آف ہے بٹوین۔ صحیح ہے، صحیح ہے فرحان بھائی۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، لازمی، ڈیفینیٹلی آزمائیں گے، یعنی ڈیفینیٹ ہے یہ بات، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں کی میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو، صبر، اور پیچھے بتا دیا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ تو اگر ہم اپنی پریشانی میں نماز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب اللہ راضی ہے بھائی، اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، اللہ کی نظر کرم ہے، یہ خوشخبری کی بات ہے۔ اس پر آج نہاری کی دعوت انس بھائی کی طرف سے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، رات میں۔ اے یار یہ کیا، دوپہر میں کہاں مزہ آئے گا؟ 156۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے۔ اور وہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ ذرہ برابر ظلم بھی نہیں کرتا۔ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ ہماری سیل بھی ڈاؤن ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے اپنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایفرٹ کر نہیں رہے، اللہ نے تو آزمایا ہوا ہے۔ میں آج کل آزمائش میں چل رہا ہوں، عمر بھائی آج کل میں آزمائش میں، میری ایفرٹ پوری ہے، یہ بھی فراڈ ہے۔ ٹوٹیلٹی میں دیکھو، آدم ابلیس کا واقعہ ٹوٹیلٹی میں پڑھا تو پورا میسج ملا۔ تو اب یہی اللہ قرآن میں یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ ایفرٹ بھی تو کرنی ہے، محنت بھی تو کرنی ہے، کوشش بھی تو کرنی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر اس کام، جس کام سے تمہیں نفع حاصل ہو اس کو کرنے میں سستی مت کرنا، پوری جان مارنا، اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا۔ یہ حدیث ہے، جس کام سے تمہیں نفع حاصل ہو رہا ہو اس کام کو کرنے میں سستی مت کرنا، یہ حدیث ہے بھائی۔ پوری کوشش کرنا، جان مارنا، اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا۔ یعنی کوشش کرنا، نیت ایفرٹ کرنا، پوری کوشش کرنا، یعنی نیت اور ایفرٹ کرنا، رزلٹ اللہ پہ چھوڑنا۔ وہی 33 یہ حدیث ہے۔ جس کام سے تمہیں نفع حاصل ہو رہا ہو اس کو کرنے میں سستی مت کرنا، پوری جان مارنا، پوری ایفرٹ کرنا، نیت اچھی رکھنا، پوری ایفرٹ کرنا، اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑنا۔ ایفرٹ کی نہیں آؤ یار، آج کل میں آزمائش میں عمر بھائی، آپ کو تو پتہ ہے، دیکھو 155 نمبر آیت میں دیکھیں، آپ نے پڑھ لیا نا، اللہ کبھی بھوک سے آزمائے گا، خوف سے، کبھی پھلوں کی کمی۔ تو دیکھیں سیل کی کمی ہو رہی ہے، آج کل میں آزمائش میں عمر بھائی، ٹینشن نہیں لیں۔
ہاں سب سیلز مین ہے, ہمیں پتہ ہے کون کہاں دانا ڈال سکتا ہے ہمیں. صحیح ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے, اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. واہ. اگر آپ تکلیف پریشانی میں بھی اللہ کے رسی کو پکڑے ہوئے ہو, اللہ سے بغاوت نہیں کر رہے, باغی نہیں ہو رہے, اللہ کی رضا میں راضی, اللہ تجھے میرے لیے یہ راضی, مجھے بھی راضی, تجھے اتنی سیل راضی, میں بھی راضی, بس میں بھی اسی میں گزارا کروں گا, بس اب اسی میں کرنا ہے, تو راضی تو میں راضی, بس ختم. تو انہی کے لیے خوشخبری ہے, انہی کو ہدایت, یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. ہاں یہ نہ ہو کہ وہ آپ منافقت کر رہے ہیں اور شیطان آپ کو یہ احساس دلا دے نہیں نہیں تو نمازیں پڑھ رہا ہے, مانگ عمر بھائی کے ساتھ رہے ہیں اشارے کنایوں میں, اور اللہ دیکھ میں تو صبر کر کے بیٹھا ہوں, لیکن اشارے کنایوں میں میسج پہنچا رہے ہیں. یہ نہ ہو جائے, تبھی تو گیم ہے ساری. عمر بھائی کے بعد اپنا یار اپنا ہمیں نہیں پتا, عمر بھائی کو اشارے کنایوں میں کر کے کیا مل جائے گا ابراہیم بھائی, یہ بتاؤ. یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ یار ٹھیک ہے, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے, اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے. اور صفا مروہ یاد آ گیا نج بھائی؟ او بھائی صفا مروہ پہ ٹنا ٹن اے سی چل رہا ہوتا ہے, بہترین ٹھنڈا ماربل ہوتا ہے. صفا مروہ تو چھوٹی چھوٹی, ان کو تو بیریکیڈ لگا کے ایپوکسی لگا کے بند کیا ہوا ہے. صفا پہاڑی تو پھر ہے, مروہ پہاڑی تو بالکل اسٹریٹ تقریباً, کیونکہ مروہ سے ہی گزر کے پھر آپ اپنے بال کٹانے چلے جاتے ہو, ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ, 7واں چکر وہاں کمپلیٹ ہوتا ہے نا, صفا سے مروہ, صفا مروہ, صفا مروہ, پھر مروہ پہ مکمل ہوتا ہے. ٹھنڈا اے سی وہاں تو حضرت حاجرہ نے گرمی تپتی ہوئی دھوپ میں جہاں پانی ہی نہیں تھا اس وقت انہوں نے چکر لگائے تھے. ہمیں اللہ چکر بھی لگوا رہا ہے تو کیا گرین لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے وہاں بھاگنا ہے صرف, اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں. ہم امیجن تو کرو, وہ تو پہاڑ تھا اور پتہ نہیں پتھریلی زمین ہوگی, کس طرح کی کیفیت ہوگی اس کی, اور حضرت اسماعیل پیچھے بلک رہے پیاس سے, اور یہاں والدہ ان کی جا رہی ہیں, ایک چکر لگا رہی ہیں, پھر اوپر سے جا کے نیچے سے. بیسیکلی جب وہ جس جگہ پہ وہ بھاگتی تھیں تو وہ نیچی جگہ تھی کہ ان کو وہاں سے اپنا بچہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا, کہ وہ بھاگ کے جاتی تھی اس پوائنٹ کے اوپر کہ وہاں سے بچہ نظر آئے, کیونکہ اگر اسٹریٹ زمین ہے تو آپ کو دور سے بچہ نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن اگر نیچی ہو جائے گی اور پہاڑ اوپر ہوگا اور بچہ نیچے کی طرف ہے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا نا, تو پھر آپ نیچے سے بھاگتے ہوئے اوپر جاؤ گے. وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ ویژول بچے کا نظر نہیں آ رہا تھا, تو وہاں ان کو یوں بیک اینڈ فورتھ 7 دفعہ انہوں نے چکر لگائے. یہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, اور اللہ کی قدرت, زمزم جاری ہو گیا, زمزم جاری ہو گیا جی. اور زمزم کا مطلب ہے رک جا رک جا. یہ حضرت حاجرہ نے اور پانی اتنا نکلنے لگا, انہوں نے پہلے اس کو اکٹھا کیا, ادھر بچے کو پلایا, اور انہوں نے بولا یہ کیا معاملہ ہو گیا, اب اس کو بولا اتنی فلو سے نکل رہا ہے کہ انہوں نے کیا زم 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 زم, رک جاؤ, تب جا کے وہ رکا ہے بھائی, نہیں تو پوری دنیا کو بہا لے جاتا وہ پانی. جنت سے نہر نکل گئی بھائی. اب سوچو آپ کہ اس اللہ نے جس نے زمین کو پھاڑ کے زمزم جاری کر دیا, وہ کیسی شدت ہوگی اللہ سے مانگنے کی, ماں کی کیا شدت ہوگی اپنے بچے کے لیے. آپ حضرت حاجرہ کے بھی تو کیریکٹر کے بارے میں سوچو کہ کیا کیریکٹر ہوگا کہ اللہ نے ان کے اس ایکشن کے اوپر تا قیامت کے لیے زمزم جاری کر دیا. سر تا قیامت. زمزم کی خصوصیات, اس کے فضائل اتنے ہیں کہ زمزم اٹ سیلف کھانا بھی ہے اور پانی بھی, کاربوہائیڈریٹ, فیٹس اور پروٹین بھی ہے وہ جی. زمزم کی خصوصیات میں یہ آتا ہے یہ صرف پانی نہیں ہے, یہ کھانا بھی ہے اور پانی بھی. واقعی واللہ یار جب ہم زمزم پیتے تھے تو پیٹ بھر جاتا تھا ہمارا. کھجور اور زمزم کے اوپر گزارا ہو رہا ہے بھائی. چلیں گے فرحان انشاءاللہ. اس سال میں
نیت کی آپ کے ساتھ چلنے کی. اللہ لے کے جائے آپ کو, آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے یار. جہاز میں پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھوں گا نا, ساتھ ساتھ بیٹھیں گے. سامنے ایروسٹس ہوتی ہیں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں ویسے اس دفعہ میں نے سوچا ہے نا, اب کے جائیں گے نا انشاءاللہ تو پہلے مدینہ جائیں گے. ہاں مدینہ جائیں گے, اس کے بعد پھر مکہ جائیں گے انشاءاللہ. 3 چکر لگے ہیں نا, 3 تو ہو گئے الحمدللہ. 3 چکر تو اس میں پہلا میرے تو 3. مدینہ کیسے پہلے جاتا تھا, عمرے کی نیت کر کے جا رہا نہیں تو جاتے ہیں نا, مدینہ سے جب نکلیں گے تو نیت کرتے ہیں. ایک عمرہ ہو جائے گا پھر. میں تو ایک کیا ہے بھائی, اللہ کے نبی نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے. یہ بھی جو ہے نا مسجد عائشہ والا آنا جانا, یہ کہیں ہے نہیں کہ اللہ کے نبی سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 عمرے کیوں. ایک ٹرپ میں ایک ہی عمرہ ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں ہمارے یار بڑے یہ بھی بڑی مزیدار کہانی ہے. ہاں تو بس دیکھ لیتے ہیں, ایک ہاتھ اور پڑھ لیتے ہیں. جب مکمل بند ہو جائے تو بتا دینا, 2 پہ آ جائے تو بتانا. ہاں فون بند ہو جائے گا. بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 158 پہ ہم اکتفا کر رہے ہیں, 159 سے شروع کریں گے.